السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ نام ہند، کنیت ام سلمہ، قریش کے خاندان مخزوم سے تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو امیہ ایک دولت مند اور بےحد فیاض آدمی تھے۔ ان کی سخاوت اور دریا دلی کی شہرت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بیسوں لوگ ان کے دسترخوان پر پلتے تھے۔ اگر کبھی سفر کرتے تو اپنے تمام ہمراہیوں کی خوراک اور دوسری ضروریات ان کے ذمہ ہوتی۔ حضرت ام سلمہ کا پہلا نکاح ان کے چچا زاد بھائی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ وہ نہایت سلیم الطبع نوجوان تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کا آغاز فرمایا تو ناممکن تھا کہ ان کی پاک باز طبیعت اس سے متاثر نہ ہوتی۔ میاں بیوی دونوں ہی بہت عظیم اور پاک فطرت کے انسان تھے۔ ان سعید روحوں نے اسلام کی خاطر بڑی مصیبتیں اٹھائیں، لیکن حق سے ان کے قدم ذرا برابر بھی نہ ڈگمگائے۔ جو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی، کفار بھی اپنی ایذا رسانیوں میں اضافہ کرتے جاتے تھے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ جو شخص اپنے دین اور جان کے بچاؤ کے لیے ہجرت کرنا چاہے وہ حبش چلا جائے، جہاں ایک نیک دل عیسائی بادشاہ کی حکومت ہے۔ حضرت ابو سلمہ و ام سلمہ اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، چنانچہ بعض روایتوں کے مطابق وہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ حبش کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد واپس آ گئے اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت حضرت ابو سلمہ کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا۔ اس پر انہوں نے حضرت ام سلمہ اور اپنے ننھے بچے سلمہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل ہی روانہ ہو گئے۔ ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ ام سلمہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو مغیرہ کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے اونٹ کو گھیر لیا اور ابو سلمہ سے کہا تم جا سکتے ہو لیکن ہماری لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی۔ ام سلمہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ اتنے میں ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ بھی آ گئے۔ انہوں نے ام سلمہ کے بچے سلمہ پر قبضہ کر لیا اور بنی مغیرہ سے کہا اگر تم اپنی لڑکی ابو سلمہ کے ساتھ نہیں جانے دیتے تو ہم اپنے قبیلے کے بچے کو تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ ابو سلمہ سے کہا تو اکیلا جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہاں تک تو ہو گیا نا۔ اس کے بعد پھر صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا اذن مل چکا تھا۔ حضرت ابو سلمہ بیوی بچے کے بغیر ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ام سلمہ بنو مغیرہ کے پاس، ان کا بچہ بنو عبد الاسد کے پاس تھے۔ گویا دین حق کی خاطر تینوں باپ بیٹا اور بیوی جدائی کی مصیبتیں برداشت کر رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ کو شوہر اور بچے کی جدائی کا فطری طور پر بہت صدمہ تھا۔ وہ روزانہ صبح کے وقت گھر سے نکلتی اور سارا دن ایک ٹیلے پر بیٹھ کے گریہ زاری کرتی رہتی۔ پورا ایک سال ایسے ہی گزر گیا۔ ایک دن بنی مغیرہ کے ایک صاحب یعنی بہت رحم دل آدمی تھے، انہیں اس حال میں دیکھا تو ان کا دل بہت خفا ہوا، ان کا دل نرم پڑ گیا ان کے لیے نا۔ اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور کہا یہ لڑکی ہمارا ہی خون ہے، ہم کب تک اس بےکس کو اپنے شوہر اور بچے سے جدا رکھیں گے؟ اے بنو مغیرہ، بخدا ہمارا قبیلہ بڑا شریف اور شجاع ہے جو ظلم کو دوست نہیں رکھتا۔ اس نیک دل آدمی کی تقریر سن کر دوسرے لوگوں کو بھی رحم آ گیا۔ انہوں نے ام سلمہ کو اجازت دے دی کہ وہ مدینہ جا سکتی ہیں۔ جب بنو عبد الاسد نے یہ واقعہ سنا تو انہیں بھی ترس آ گیا۔ انہوں نے سلمہ کو اپنی ماں کے پاس بھیج دیا۔ اب حضرت ام سلمہ نے بچے کو گود میں لیا، اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوگی۔ راستے میں انہیں ایک شریف النسب آدمی عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ ملے۔ انہوں نے جب ام سلمہ کو ایک ننھے بچے کے ہمراہ تنہا سفر کرتے دیکھا تو دل میں آیا اے عثمان، یہ مردانگی تو نہیں کہ قریش کی یہ عورت یوں تنہا سفر کرے اور تو اس کی مدد نہ کرے۔ انہوں نے ام سلمہ کے اونٹ کی نکیل پکڑی اور ان کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کہیں پڑاؤ ہوتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں ہو جاتے اور چلتے وقت اونٹ تیار کر کے لے آتے۔ غرض یوں چلتے چلتے وہ قبا پہنچے۔ ابو سلمہ یہاں ہی مقیم تھے۔ عثمان بن طلحہ یہاں سے مکہ واپس چلے گئے۔ ام سلمہ کی ملاقات اپنے بچھڑے ہوئے شوہر سے ہوئی۔ وہ اپنی نیک سیرت بیوی اور بچے کو پا کر خدا تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔
حضرت سلمہ نے عثمان بن طلحہ کی نیکی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ ان کا قول تھا، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ ساتھ دینے والا شریف آدمی نہیں دیکھا۔ سن 3 ہجری میں حضرت ابو سلمہ جنگ احد میں شریک ہوئے اور نہایت بہادری سے لڑتے رہے نا۔ ان کا بازو ایک زہریلے تیر سے زخمی ہو گیا۔ علاج سے وقتی طور پر صحت یاب تو ہو گئے، لیکن چند ماہ بعد یہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی کی تکلیف سے وہ جاں بحق ہو گئے۔ حضرت سلمہ کو ان کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا۔ بار بار پکارتی تھی، ہائے ہائے غربت میں کیسی موت آئی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو سلمہ کی وفات کی خبر ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور سلمہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، ابو سلمہ کی مغفرت کی دعا مانگو۔ حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں وفات کے وقت کھلی رہ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خود ان کی آنکھیں بند کی۔ ان کی نماز جنازہ پڑھتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے 9 تکبیریں کیسے کہیں؟ فرمایا، ابو سلمہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ اچھا، حضرت ابو سلمہ بڑے عظیم المرتبت صحابی تھے۔ ان کی زندگی میں ایک بار حضرت سلمہ نے ابو سلمہ سے کہا، میں نے سنا ہے اگر کسی عورت کا شوہر اس کی زندگی میں فوت ہو جائے اور وہ عورت اس کے بعد نکاح نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل کرتا ہے۔ اسی طرح کسی مرد کی زندگی میں اس کی بیوی جاں بحق ہو جائے، وہ مرد اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس مرد کو بھی جنت فردوس میں جگہ دیتے ہیں۔ آؤ ہم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے پہلے جو بھی مرے اس کے بعد دوسرا بندہ جو دوسرا نہ کرے نا، مطلب نکاح نہ کرے۔ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا، کیا تم میرا کہنا مانو گی؟ حضرت سلمہ نے جواب دیا، کیوں نہیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا، تو سنو، اگر میں پہلے مر جاؤں تو تم میرے بعد ضرور نکاح کر لینا۔ پھر حضرت ابو سلمہ نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، اگر میں سلمہ کی زندگی میں مر جاؤں تو اسے مجھ سے بہتر جانشین دے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کی وفات پر تعزیت کے لیے حضرت سلمہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلمہ کو تلقین کی کہ اے سلمہ، ابو سلمہ کے حق میں دعائے خیر مانگو اور اللہ سے التجا کرو کہ وہ تمہیں ابو سلمہ سے بہتر جانشین دے۔ حضرت سلمہ سوچا کرتی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ ابن سعد رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو سلمہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت سلمہ کے یعنی وہ ان کے حالات دیکھتے ہوئے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت سلمہ کی اسی حالت کی وجہ سے بہت متاثر تھے، یعنی وہ بہت مطلب غریبی میں وقت بسر کر رہی تھی نا، اور ابو سلمہ اور سلمہ نے رائے حق میں جو مصیبتیں اٹھائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بے حد احساس تھا۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی معرفت سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت سلمہ نے قبول کر لیا اور شوال 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ نکاح کے بعد وہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے گھر لائی گئی جو وفات پا چکی تھی۔ حضرت سلمہ نے بھی پہلے ہی دن اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کو خرمے کی چھال سے بھرا ہوا ایک چرمی تکیہ دیا، 2 مشکیزیں اور 2 چکیاں عطا کی۔ اچھا، یہ میں پھر باقی حصہ دوسرے اس میں حصے میں بتاتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔